ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا، سنا ہے تم مسلمان ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ ذو الجلال کا چہرہ کدھر ہے؟ اللہ کی یہ بدتمیزی کا سوال ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ وہ شان کا مالک ہے، وہ عظمت کا مالک ہے، ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتا۔ کہا اس کا جواب میں آپ سے ہی لوں گا، موم بتی لے کے آؤ، جلائی، کہا بتاؤ اس موم بتی کا چہرہ کدھر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو روشنی دینے والی ذات ہی وہ ہے۔ یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ والعیاذ باللہ۔ کہا مجھے آپ کی عقل پہ افسوس ہو رہا ہے، بتاؤ ایک سے پہلے کیا تھا؟ کہتا کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور باطن۔ کہتا اتنا بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ میری جگہ پہ آئے اور میں آپ کی جگہ پہ آؤں۔ اس کو مسند سے اتار کے نیچے لایا گیا، اوپر جا کے کہتے ہیں اس وقت اللہ میرے جیسے سے تمہیں ذلیل کروا رہے ہیں۔ حاضر دماغی جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے فتنے بھی دور کرتے ہیں۔ اتنے انسان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے کہ شبہات پیدا کرنے والا جو ہے وہ کہیں ہمارے دین میں رکھنا نہ ڈال دے۔ اللہ ذو الجلال نے ایک اور پہلو پیش کیا ہے کہ عیسائی بد عمل قوم ہے۔ زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے پیغمبر، علم کیسے اٹھے گا؟ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں تو پھر بھی علم اٹھ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنے والے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارے بچے بھی پڑھیں گے قرآن اور پھر بچوں کے بچے بھی پڑھیں گے قرآن۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی اور عیسائیوں پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، سکیلت کا امک یا زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے۔ میں تو تمہیں سمجھتا تھا تم بڑے فقیہ ہو مدینہ میں، کیا یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تورات انجیل کو نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن فرق یہ ہے لا يعملون بشيء مما فيهما، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے اس لیے مٹ گئے۔ علم بھی اٹھ جائے گا اس وقت جب عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے اور صرف باتیں رہ جائیں گی۔